ٹی وی فار یو اور IBS ریڈیو کے لیے چودھری محمد بشیر شاد کا افسانہ گدھا بادشاہ، میں اقبال حسن آزاد۔ کرۂ ارض میں ہر ذی روح کا وجود کسی نہ کسی کام کے لیے ہے۔ ہر ایک کی ساخت، عادات و اطوار اس کے کردار کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رسم و رواج، قواعد و ضوابط اور ماحول کی رطوبت وہاں کے باسیوں پر اپنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ دنیا بھر کی نعمتیں اشرف المخلوقات کے حصے میں آئیں اور حضرت انسان نے اپنے مزاج کے مطابق انہیں استعمال میں لانے کا عزم کر رکھا ہے۔ انسان ننگ دھڑنگ اپنے اجسام کو ڈھانپنے کے لیے اشجار کے پتوں سے لبادے وقت کی ضروریات کے مطابق تیار کرتا رہا اور پتھر کے زمانے کے ادوار میں سے گزرتے ہوئے ایسے ہتھیار مورد وجود میں لے آیا جس سے اس کی بنیادی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے لیے بھی بہتر ضمانت بن گئے۔ جنگل کے قانون میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس نے زور پکڑا تو فن سپہ گری کو ترویج ملی۔ گھوڑے کی سواری اور تلوار کے دھنی اپنی قوت بازو آزمانے لگے۔ سمندروں میں بحری بیڑوں پر سفر نئی دنیا دریافت کر کے اپنی قوت میں اضافے کا سبب بنا۔ زمین پر سڑکوں کا جال بچھا کر سائیکل، موٹر سائیکل اور کاروں کی بہتات ہونے لگی۔ اسی طرح آسمان اور زمین کے مابین ہوائی جہازوں نے سفر کو اور آسان بنا دیا۔ ترقی کا زمانہ نئی ایجادات سے مزید آسانیاں پیدا کر رہا تھا اور انسان چاند پہ کمن ڈالنے میں سرگرداں ایک ایسے دور میں چلا گیا جہاں پرانی اشیاء کا وجود ایک یاد بن کے رہ گیا۔ دنیا بھر کے عجوبوں میں دن بدن جہاں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں آثار قدیمہ کی دریافت پرانے ادوار کی انمٹ یادیں بھی اذہان کی عکاسی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یونانی تاریخ آثار قدیمہ سے بھری پڑی ہے۔ دیوی دیوتاؤں کی یاد دلاتا، ساحلوں کی پر رونق زندگی کا منہ بولتا ثبوت مہیا کرتا یونان اپنے جزائر کی بنا پر دنیا بھر میں اول ذکر ہے۔ شپنگ، اسپورٹس اور سن کے ٹرپل ایس کی تمام تر کشش کی بنا پر دور و نز سے سیاحوں کی کثیر تعداد ہر سال اس خطۂ ارض میں تعطیلات گزارنے آ جاتی ہے۔ ہر جزیرہ اپنی مثال آپ ہے۔ سکون کے متلاشی یونان کی جانب کیوں راغب ہیں؟ وہ شاید ترقی یافتہ زمانے کی نت نئی تحقیقات اور دھواں چھوڑتی مشینری سے کہیں دور پرانے زمانے کی بود و باش کی متلاشی ہیں، جس کا حصول اگرچہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یونانی جزیرہ ایدرا، جسے ایدران بھی کہتے ہیں، دنیا کی واحد ایک ایسی پرسکون جگہ ہے جہاں موٹر سے چلنے والی کوئی وہیکل نہیں۔ گہرے نیلے سمندر کے ساحل اور پہاڑی سلسلے ایدرا میں فقط رفیق بار برداری اور ہمسفر گدھا ہی تو ہے، جس کی عادات و اطوار گدھا ہونے کے باوجود دنیا بھر کے گدھوں سے الگ تھلگ ہیں۔ زمانہ قدیم سے یہ جزیرہ اعلیٰ نسل کے گدھوں کی آماج گاہ ہے۔ یہاں پہ آنے والے سیاح ان پر حاوی نہیں ہو پاتے، بلکہ ان کی شرافت کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ قطار اندر قطار اپنے ہمسفر کا انتظار انتہائی تحمل مزاجی سے کرتے ہیں، اور جسے ہم سفر بنا لیا اسے راہ میں چھوڑ کر کنارہ کشی نہیں کرتے۔ ریڑھی کے آگے لگ کر چلنا انہیں گوارا نہیں۔ منہ میں لگام اگرچہ ہر چند ہوتی ہے لیکن اشاروں کنایوں کے لیے، مگر جبر کے لیے نہیں۔ یہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ تیزی کام شیطان کا ہے، اس لیے ڈھینگ میں آ کر تیزی نہیں دکھاتے، بلکہ اپنی میانہ روی کا ثبوت مہیا کرتے ہوئے اپنے ہمسفر کے دل و دماغ پر ایسے نقش مرتب کرتے ہیں کہ وہ روئے زمین پر تیزی دکھانے والوں کے لیے ایک تازیانہ بن جاتے ہیں۔ راہ چلتے اگر حاجت ہوئی تو رک جاتے ہیں، اور قطار سے نکل کر ایک طرف ہو جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کی تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دم کے نیچے لگے بیگ اس کی رفع حاجت کے لیے محبت و معاون ہیں۔ وہ سڑک پر ہر سو گندگی نہیں پھیلاتے۔ قافلہ حشاش بشاش پھر سے رواں دواں ہو جاتا ہے اور وہاں سیاح کی حیرانگی بڑھ جاتی ہے
کہ کہنے کو یہ گدھے ہیں لیکن معاشرتی گدھوں جیسے نہیں۔ ان کی عادات دنیا بھر کے گدھوں سے الگ تھلگ ہیں۔ یہ اس قدر ضوابط کے پابند ہیں کہ اپنے بدن پہ غصے میں اٹھائی چھڑی کی ہلکی سی ضرب تک برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی تربیت میں کسی قسم کی ایسی کوئی کمی باقی نہیں رکھی جاتی جس سے صدیوں پرانا اس خطے کا وقار مجروح ہو۔ اس جزیرے کے گدھے دنیا کے مہنگے ترین گدھے ہیں، جن میں یہاں سے باہر کسی دوسرے علاقے کا گدھا شامل نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی یہاں کے ماحول میں پلا گدھا باہر فروخت کیا جاتا ہے۔ جو گدھا ضعیف العمر ہوتا جاتا ہے، اس کی اعلیٰ خدمات کے عوض اسے دانشور گدھوں کی صف میں شمار کر لیا جاتا ہے تاکہ نامولود گدھوں کی تربیت اس کے تجربات سے ترتیب دی جا سکے۔ نامولود دولتیاں مارتے یوں ہی منہ اٹھائے ہر سو اپنی بےہودگی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ بڑے مؤدبانہ طور طریقوں پہ گامزن سینے بلوغت کی سیڑھی تک پہنچتے ہیں۔ نانی دادی اماں کی کہانیوں کو ازبر کیے اپنے آبا و اجداد کی عزت و آبرو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے علاقے کے وقار کو دھبا نہیں لگنے دیتے۔ کیا مجال کوئی جوان گدھا اپنی جوانی کے جوش میں کسی دوسرے کی زندگی برباد کر دے؟ اسے اس کے وقت کے مطابق رشتے ازدواج میں بندھ جانے کی مکمل آزادی دی جاتی ہے، اور جس سے اسے ایک بار منسلک کر دیا جاتا ہے وہ اس خاندان کا مکمل کفیل بن کر اپنا فرض نبھاتا ہے۔ ہفتے میں 5 دن 4 گھنٹے کام اور 2 دن آرام، اعلیٰ خوراک کی فراوانی اور ظلم و تشدد کی نہ کوئی پشیمانی، بیماری کی صورت میں علاج لازم اور صحت یابی تک مکمل آرام۔ یہاں کے سادہ لو انسان ان گدھوں کی بود و باش پہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان پہ جابر حاکم کی طرح آمرانہ نظام مسلط کرتے ہیں۔ عام فہم اصول جو ان کے گدھوں کو بھی سمجھ آ جاتے ہیں، پر عمل پیرا ہو کر اپنے ماحول میں سیاحوں کی رمق لاگو نہیں ہونے دیتے، بلکہ اپنے مسلمہ اقوال کی مہر ہر آنے والے سیاح پر ثبت کر دیتے ہیں۔ یہاں کے پرسکون ماحول میں اپنی زندگی کے چند دن گزارنے کے لیے جو بھی آیا وہ یہاں مول یادیں لیے پھر سے یہاں آنے کی تمنا لے کر واپس گیا۔ آرٹسٹ برائس مارڈن نیکوس، حاجی کریاکوس گیکاس پانیوتس، موسیقار لیونارڈ کوہن، ایکٹریس اور وزیر ثقافت مالینا مارکوری کے علاوہ بے شمار سکون کے متلاشی اس جزیرے میں اپنی یادیں وابستہ کی اس ماحول کے مرہون منت رہے۔ اب دنیا کی ایک ممتاز شخصیت صوفیہ لورین اس جزیرے میں آ رہی تھی۔ الیکٹرونک اور پرنٹنگ میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں، اور اس خطے کا ایک غریب باسی جارج جس کے پاس اتنی استطاعت نہ تھی کہ یہاں کا مہنگا ترین گدھا خرید سکتا، جیبی قوت کی کمی اور بدنی قوت میں دن بدن بڑھتی شدت اس کی جوانی میں اکیلے پن کی دلیل تھی۔ ہر کسی کے پاس اس کا ساتھی گدھا تھا، اور جارج ابھی تک اس سے محروم تھا۔ وہ سوچوں میں مستغرق ایک نئی روش پہ چل نکلا، اور رات کے تمام پل بیکار ہوتے نظر آیا تو اس نے اپنی سوچوں کا محور اس جزیرے سے دور ایک پہاڑی علاقہ تریپولی کی جانب مرکوز کر لیا۔ تریپولی کے پہاڑی علاقے کا سمندر سے دور دور تک کا واسطہ نہ تھا، اور وہاں کے مویشی سستے داموں میں دستیاب تھے۔ قوانین کے مطابق باہر کا گدھا اس جزیرے میں لانا منع تھا۔ اس کے باوجود جارج اپنی کل پونجی جیب میں ڈالے الصبح اپنے جزیرے سے تریپولی کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک مٹیالی رنگت کے جوان گدھے پہ نظریں جمائے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے خد و خال، چال ڈھال اور عادات و اطوار کی مواصلت اس کے جزیرے کے گدھوں سے ہے، اور بہت ممکن ہے یہ وہاں پہ دوسروں کے زیر سایہ ساکھ مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح اس کی روزی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ رقم ادا کر کے جارج نے اس کی لگام تھامتے ہی بڑے پیار سے اس کو تھپکی دیتے ہوئے اس کا جائزہ لیا، اور ایک ٹرک میں سفر کرتے ہوئے وہ جزیرہ کی جانب جانے والے بحری بیڑے میں سوار ہوئے تو سورج کی شعاعیں شفق کی سرخی میں تحلیل ہو گئی۔ وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا اپنے ارادوں کو مضبوط تر کرنے میں کوشاں گھر تک پہنچ گیا۔ سردی کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا، اور سیاحوں کی آمد و رفت میں ابھی 1.5 مہینہ باقی تھا۔ جارج نے گدھے کو اپنے کمرے کے ایک کونے میں باندھ دیا۔ شب بھر اس کی حرکات و سکنات پہ کڑی نظر رکھی، لیکن وہ تو جیسے
اس آب و ہوا میں سانس لیتے ہی یہاں کا موریسی دکھائی دے رہا تھا۔ جارج کو اس کی سادگی پہ والہانہ پیار آ گیا۔ صبح ہوتے ہی جارج نے اسے گیکاس کہہ کے پکارا تو گدھے نے کان کھڑے کر دیے۔ اسے کمرے میں ہی چارہ ڈال کر پانی بھرا ٹب اس کے قریب رکھ دیا اور باہر سے تالا لگا کر ہمسایوں کی خبر لینے نکل گیا۔ ہر کوئی اپنی روزی پہ جا رہا تھا مگر وہ اور اس کا نیا ساتھی ابھی تک گھر کی چار دیواری میں مقید تھے۔ جارج نے اپنے گہرے دوست جان سے ہلکا سا مشورہ کیا لیا وہ تو سیخ پا ہو گیا، بلکہ تنبیہ بھی کی کہ اس گدھے کو فوری کہیں لے جا کر فروخت کر دو۔ لیکن جان، اسے رکھنے میں برائی بھی کیا ہے؟ میری روزی کا مسئلہ ہے، اگر حل ہو جائے تو یہاں کے باسیوں کو کیا اعتراض ہے؟ اس کا مطلب ہے تم صدیوں سے رائج رسم و رواج کو توڑنا چاہتے ہو؟ جارج، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو تم اپنے تیرینہ دوست کو دیس نکالا دینا چاہتے ہو؟ چلو دکھاؤ مجھے کون سی نسل کا گدھا تریپولی سے لے کر آئے ہو۔ جارج نے دروازے کا قفل کھولا تو جان نے گدھے کے قد بت وضع قطع نین نقش اور رنگت دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا، لیکن خطرہ دوسروں کی آمادگی کا تھا جو جارج کے سر پر برابر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ جان نے بھانپ لیا کہ جارج بے یار و مددگار ہے۔ وہ کام پہ جانے کی بجائے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کے لیے سارا دن راستہ ہموار کرنے میں لگا رہا۔ شام ڈھلے دھیرے دھیرے لوگ اب واپسی پہ جارج کے گدھے کو دیکھنے آتے رہے اور یہ خبر ہر سو پھیل گئی۔ سرکردہ شخصیات نے جارج کی قسم پرسی پر رحم کھاتے ہوئے مشروط اجازت نامہ دے تو دیا، لیکن 1 مہینے کے اندر اگر اس گدھے کی عادات وہاں کے ماحول کے مطابق نہ ہوئی تو اسے جزیرہ بدر کر دیا جائے گا۔ جارج اس فیصلے پہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ انسان اگر کسی کو بدلنا چاہے تو اپنے اعلیٰ حسن سلوک سے سدھار کر اس کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ جارج نے دوسرے ہی دن اسے گھر سے باہر پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھلا چھوڑ دیا اور سارا دن اس کے ساتھ گزارا۔ چند ہی دنوں میں اسے باربرداری کے کام پہ قطار میں لگایا گیا تو اس کی نسل پہ کیے گئے تمام شکوک ختم ہو گئے۔ جارج بھی اپنی روزی کمانے لگا اور گیکاس کا نام ہر خاص و عام میں لیا جانے لگا۔ موسم گرما عروج پر تھا۔ اس بار سیاحوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی اس جزیرے کا رخ کر رہی تھی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ صوفیہ لورین کی اس جزیرے میں آمد کی خبر نے زمانے بھر کو متحرک کر دیا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت کی استقبال کی تیاریاں بڑے جوش و خروش سے ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی اپنی سواری کے رنگ برنگے لبادے بنوا رہا تھا اور جارج کے گیکاس نے بھی دھوپ کی عینک لگوا کے تصویر بنوا لی۔ اس کی دیکھا دیکھی سب نے اس کی تقلید کی اور جزیرے میں بہت سی الڑ دلکش جوان گدھیوں نے گیکاس کی تصویر کو من میں بسا لیا۔ گیکاس اپنے انداز دلربانہ میں اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کے ہر اسٹائل کو ترویج ملی۔ پرانی یونین نے جارج کو دعوت دی کہ وہ اس بار الیکشن میں اپنے گیکاس کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اس خبر پہ جان نے بے حد خوشی کا اظہار کیا، جس پر گیکاس نے سوچ لیا کہ وہ پرانے نظام کو ختم کر کے جزیرے میں ایک نئی روح پھونک دے گا کہ دنیا اش کر اٹھے گی۔ وہ اپنے منشور میں نئی تہذیب و ترقی کی راہیں کشادہ کرنا چاہتا تھا۔ ہر کوئی اپنی منمانی کرے، وہ جہاں گدھے لے آئیں، اس جزیرے کے باسیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ میں کتنی قسم کے لوگ بستے ہیں، کوئی بھی صدر بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ گھوڑے اور گدھے کی الگ الگ نسل کی باہمی آمیزش سے خچر پیدا کیے جا سکتے ہیں جو باربرداری کے لیے سخت جان ہوتے ہیں، تو پھر یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ زمانہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی افزائش نسل کی ایک اہم مثال ہے۔ لبادے ایک ہی جیسے نہیں بلکہ اپنی اپنی مرضی کے بنوانے ہوں گے۔ یہ فوج تو ہے نہیں کہ ایک ہی وردی پہننی ہوگی۔ گدھے گدھی کی شادی خانہ آبادی ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، جتنی بار مرضی کر لیں۔ اگر انسان کئی شادیاں کر سکتا ہے تو گدھوں کی اس آزادی کو سلب کر کے ان کی خواہش کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ لائی جائیں گی جن کے لیے سب سے مشورہ بھی کیا جایا کرے گا۔ یہ منشور راتوں رات ہر سو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور الیکشن میں گہما گہمی کی تمام تر چیمگوئیاں گیکاس کے حق میں جا رہی تھی۔ جس نے صبح کی پہلی کرن کی چمک جارج کے آنگن میں سجے گیکاس
کے مٹیالے بدن کے روئے روئے میں سمو دی، اور آزادی کے متوالے گیکاس نے مدتوں کی اندرونی بڑھاس کو باہر نکالتے ہوئے ایک لمبی ہانک لگا کر سب تک اپنی آواز پہنچائی، اور اس کے ساتھی اس جزیرے میں پہاڑی چوٹیوں سے ٹکراتی باز گشت سمندر کی لہروں پہ رقصہ ساحلوں پہ اپنے ملاپ کی نئی تاریخ رقم کرنے لگی۔ وہ 5 سال کے لیے منتخب ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اس وقت اس کے گن گا رہا تھا۔ سیاحوں کی آمد سے جزیرے کی رونق دوبالا ہوئی، دل دھڑکنے کو جگہ نہ تھی۔ رنگ برنگے لبادوں میں ملبوس اس جزیرے کی شان، اس واحد سواری کے چرچے جنہوں نے سن رکھے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیے۔ صوفیہ لورین کے استقبال میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ رہا، اور لوگ جوق در جوق یہاں کے پرسکون ماحول میں خود کو دنیا کی الگ مخلوق سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ ان سال جزیرے میں سیاحوں کی آمد سے حاصل ہونے والی آمدنی اس قدر زیادہ تھی کہ مستقبل کے 5 سالہ بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا، جس میں بلدیہ کے ملازمین کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، اور گدھوں کو کھلی اجازت دی گئی کہ وہ جہاں جی چاہیں رفع حاجت کریں، جب مرضی کام پہ جائیں، اور جس کسی کے ساتھ چاہیں دل کھول کے رنگ رلیاں منائیں۔ گیکاس کو گھر بیٹھے ہر شے مہیا ہو گئی، اور وہ چند دنوں میں ہی جزیرے کی تمام حسیناؤں کے ساتھ روابط قائم کیے۔ اپنے سنہری دنوں میں بادشاہی تاج پہنے، آنکھوں پہ اینک لگائے، سب سے یہی کہتا رہا، عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جن جن کو اس کی یہ بات پسند آئی وہ بھی عیاشی میں مصروف ہو گئے، اور جن کو یہ بات بری لگی وہ اس کی مخالفت کرنے لگے۔ اس طرح پہلی بار جزیرے میں 2 دھڑے بن گئے۔ گیکاس کے حامی کسی کی بات برداشت نہیں کرتے تھے، اور معمولی سی ہدایت پر ٹھک سے 2 لتیاں چلانا شروع ہو جاتے، جس سے کاری ضربات کی شکایت بھی آنی شروع ہو گئی۔ گدھوں نے اپنی نئی نویلی آزادی سلب ہوتے دیکھ کر اپنے پرانے مالکوں سے بغاوت کر کے ان کی باتوں کو فرسودہ گردانا، اور ہر طرف گندگی نظر آنے لگی۔ گو کہ بلدیہ کے ملازمین اپنی پوری کوشش میں لگے رہے، لیکن وہ بات جو پہلے تھی وہ اب نہ رہی۔ کوئی بھی صفائی کی طرف دھیان نہ دے رہا تھا، بلکہ اپنے گھر کا کوڑا بھی دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکنا ایک عادت سی بننے لگی۔ نومولود کوتکی گدھے اب منہ اٹھائے کسی پہ بھی 2 لتیاں چلانے میں طاق ہو گئے تھے، اور کئی بار بوڑھی دادیاں نانیاں ان کی شرارتوں کا نشانہ بنی۔ قانون بالکل بدل کے رہ گیا۔ جزیرے کی ترقی کی بجائے تنزلی کی صورتحال دکھائی دینے لگی۔ وہ منشور جو بظاہر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، وہاں کی معاشرتی رسومات کا قاتل نکلا۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، پرانے دانشوروں نے استعفاء رائے کی درخواست دائر کر دی۔ پھر سے ووٹنگ ہوئی، اور نتائج حکمراں پارٹی کے حق میں رہے، اور اس طرح گیکاس پارٹی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آنے لگی، اور گیکاس کے حلق سے نکلنے والی سنتے ہی ہر سو مخلوط آوازیں پورے جوش و خروش سے مخالف پارٹیوں کے دل دہلا کر رکھ دیتی۔ جزیرے میں باہر سے بہت گدھے مزید آ گئے، اور یوں پرانا سب نظام درہم برہم ہو گیا۔ گیکاس کا ہر لفظ اور اشارہ قانونی حیثیت کا حامل ہو گیا، اور وہ الیکشن میں جیتا ہوا سادہ لو خادم گدھا بادشاہ بن گیا۔